یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھا کے اللہ کی جھوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کون سی بات؟ کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں تھی، کئی باتیں۔ یعنی اہل ایمان کے منہ پہ یہ کچھ اور ہوتے تھے اور پیچھے سے اور۔ جو میں نے بتایا تھا بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں پھر سورۃ المنافقون کی آیات بھی نازل ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے قریبی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں انہوں نے یہ روڈ لینگویج استعمال کی۔ نبی علیہ السلام نے جب بلا کے پوچھا تو منکر ہو گئے۔ ظاہر منکر ہی ہونا تھا، منافق ہوتے ہی بزدل ہے، منہ پہ تو وہ بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دلیر ہو تو پھر یا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کافر بھی دلیر ہوتا ہے، ڈٹ کے انکار کرتا ہے، مومن بھی دلیر ہوتا ہے، ڈٹ کے مانتا ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو دونوں پارٹیوں کو خوش رکھے۔ تو انکار کر دیا۔ زید ابن ارقم نے شکایت لگائی تھی، وہ بڑے شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ جھوٹے پڑ گئے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کو جب تک وحی کی خبر سے نہ بتایا جائے تو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، اور آپ کی عادت تھی کہ ایک بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن زید ابن ارقم اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ ان کی زبان کی سچائی کے لیے پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اور سیم وہ الفاظ عبداللہ ابن ابی کے اللہ نے قرآن میں نازل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اور زید ابن ارقم کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں یہ اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں۔ انہی احادیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا اور یزید کی فوجوں نے چڑھائی کی مدینہ شریف کے اوپر، تو بخاری کے الفاظ ہیں انصار مدینہ کا جو قتل عام ہوا اس کی وجہ سے انس ابن مالک پریشان تھے، اور زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے۔ تو زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا انس ابن مالک کے نام اور کہا کہ حضرت صبر کریں، کیا رسول اللہ نے ہمیں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار مدینہ کے ساتھ ظلم ہوں گے؟ صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ تو حضرت انس ابن مالک جو بیچارے اتنے دکھی تھے، وہ اس خط کی وجہ سے اتنے خوش ہو گئے کہ میری دل جوئی کے لیے ایک اور انصاری نے مجھے یاد کروا دیا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ان پہ صبر اسی بنیاد پہ آپ کو نصیب ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ پہ یہ تکلیفیں آئیں گی اور آپ نے صبر کرنا ہے، اور حوض کوثر پہ آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ مخالفین کو جب نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو وہ خط انس ابن مالک نے پڑھ کے سنایا، اور ساتھ بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ یہ جو کفریہ جملہ عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا، اس کی شکایت اس شخص نے کی تھی جس نے مجھے خط لکھا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے قرآن نازل کیا اسے سچا ثابت کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوق میں سے کسی شخص کی اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ اسے سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو جائے۔ جس طرح ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوئی، تو ہم کتنی بڑی فضیلت بتاتے ہیں یہ، اور اما عائشہ خود بھی اس کو فخریہ بیان کرتی تھی کہ میری برات کا اعلان آسمانوں سے ہوا ہے، دنیا میں کسی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا۔ سیدہ زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا سورۃ الاحزاب میں، کہ جب وہ زید کے گھر سے نکل گئی تو ہم نے نکاح کر دیا تاکہ ہم اس رسم کو توڑیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت زینب باقی بیویوں کو کہتی تھی تمہارے نکاح دنیا پہ ہوئے ہیں اور میرا آسمانوں پہ اللہ نے کیا ہے نبی کے ساتھ۔ بہت بڑی فضیلت۔ اللہ نے ہر ایک جو خاص حضور کا ساتھی ہے اسے خاص فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ زید بن ارقم کی سچائی میں قرآن نازل ہوا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب یہ اسی قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ وہ کفریہ جملے بول چکے تھے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایمان لانے کے بعد نہیں سرکار،
اسلام لانے کے بعد. ایمان کبھی بھی نہیں وہ لے کے آئے. اسلام اس لیے مانا گیا کہ جو منہ سے بول کے کہہ دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وہ مسلمان ہے, اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا, نکاح طلاق کے مسائل سارے مسلمانوں والے اس کے ساتھ ہوں گے, اندر سے ہو سکتا ہے منافق ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد, بظاہر کلمہ پڑھنے کے بعد, اسی دن کافر ہو گئے جب انہوں نے کلمات الکفر بول دیے, رسول اللہ کے بارے میں توہین امیز کلمات بول دیے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ. اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے, 7035. اصحاب العقبہ, گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے, ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے. جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے حضور کے ساتھی. راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے, اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے, بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی, تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے, بالکل انہوں نے اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا, بس اتنی جگہ تھی. حضرت عمار ابن یاسر, حذیفہ ابن یمان, یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں, ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے, ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا. جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا ہے تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا. اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے, آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا, پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں, صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ہجرت کی رات ہوا. اسی طریقے سے ایک دفعہ بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا, تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں, کچھ جینون ہیں, کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے, کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا. بخاری میں آتا ہے حدیث لدود, وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی, یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے, لیکن وہ آنری شہادت تھی. وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا, 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا, بخاری میں آتا ہے. تو اس میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ, وہ بھی ڈسکس کیا تھا. ہجرت کی رات والا ایشو اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے, یعنی اللہ نے حفاظت کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, جو قرآن میں ہے, اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے.